اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل کے ایپیسوڈ میں جویریہ رضی اللہ عنہ کا دیکھا تھا، کیسے ان سے ہمیں احکامات معلوم ہوتی اس طرح ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ ہمیں صبح کا سب سے اچھا سب سے بہترین اذکار پتہ چلا ہے ہماری ماں جویریہ رضی اللہ عنہ سے، اور جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنا کہہ کر یہ احکام بھی ہمیں ان سے ملتا ہے۔ تو اس طرح ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پر دیکھیے ایک میاں بیوی کے رشتے میں یہ علم شیئر کر رہے، علم ایک دوسرے میں بانٹ رہے ہیں، اور آپ کے علم پر آپ کے گھر والوں کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے ہر چیز پر، جیسے کہ آپ کے ہر مال پر، ہر چیز پر آپ کے گھر والوں کے حق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کے طاقت اور صحت پر جیسے حق ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے علم پر بھی آپ کے گھر والوں کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے بیویوں کو دین سکھا رہے ہیں، اور کیسے ہماری مائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان سے دین سیکھ رہے ہیں، اس کو عمل بھی کر رہے ہیں، صرف سیکھ ہی نہیں رہے بلکہ عمل بھی کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا بھی رہی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایک گھر میں کیسا نظام ہونا چاہیے علم کا، دین کا کہہ کر، یہ ہمیں اس سیریز میں پتہ چلتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں کے قصوں میں پتہ چلتا ہے ایک گھر میں کیسے علم کا نظام بننا چاہیے، کیسے دینی ماحول بننا چاہیے کہہ کر۔ تو یہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا، اور جویریہ رضی اللہ عنہ بلکہ ایسی ہی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ بہت ایک سردار کی بیٹی ہوتی ہے، وہ بہت ناز و نخروں میں پلی تھی، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ غربت کی حالت میں جی رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں اس میں، یہ نہیں کہ بلکہ شکایتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں، میرے اتنے خواہشات ہیں، وہ خواہشات ہیں، نہیں، بلکہ وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں اپنے خواہشات کو، ہر چیز کو کم کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جی رہے تھے ان کے حالت میں وہ ڈھل جاتی ہیں، یعنی کہ وہ شکایت نہیں کرتی ہیں۔ بیویوں کو بھی ہونا چاہیے اپنے شوہر اگر کوئی حالت میں ہے تو اس کے حالت میں رہ جائے، یعنی کہ شکایتیں نہ کرے اور زیادہ خواہشات کے بول نہ ڈالے، اس کے بوجھ نہ ڈالے اس کے اوپر، یعنی کہ کچھ ہوتا ہے نا، جیسے کہ وہ بہت اچھے خاندان سے آتی ہے، جیسے کہ بہت زیادہ مالدار، اور اگر اس کا شوہر زیادہ تھوڑا کم ہوتا ہے اور تھوڑا غربت میں ہوتا ہے تو ایڈجسٹ کرے، نہ کہ وہ شکایتیں کرے اور اس کے اوپر اپنے خواہشوں کے پہاڑ اور ڈھیر نہ ڈالتی بیٹھے، تاکہ وہ ایڈجسٹ کرے ہر چیز میں اور ایڈجسٹ کرتے ہوئے چلے۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیے آپ لوگ، یہاں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نکاح کر رہے، دیکھیے نا کتنے نکاح، آپ لوگ جانتے ہیں ایک نکاح سے کتنی ذمہ داریاں آتی ہیں، تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نکاح کر رہے تو ان کے اوپر اور کتنی ذمہ داریاں آ رہی ہوگی، اور ہر ایک عورت کی، لیکن صرف عورت نہیں، ہر ایک انسان کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بیویوں کے الگ الگ مزاج تھے، اور ہر ایک کے مزاج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کو احسان کے ساتھ نبھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے، اور ہم آج، میں کل ہی ڈسکس کرنے والی تھی اس ماں کے بارے میں، ہماری ماں زینب بنت جہش، لیکن نہیں ہو پایا، آج کر رہی ہوں۔ تو ان کی مزاج نہ بہت یہ تلخ زبان کی تھی، یعنی بہت تیز بولا کرتی تھی، اور ان کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے احسان کے ساتھ رہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جویریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح تھا، اور کیسے وہ ایڈجسٹ کر دیں، اور کیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ازواج کی ذمہ داریاں اٹھاتے تھے، کیسے ہم دیکھیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی بیویوں کی ذمہ داریاں بھی اٹھا رہے ہیں، بس نکاح کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں رہے۔ اگر چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ جویریہ تو میرے نکاح میں ہو، بس ان کے والد مالدار تھے تو آپ اپنی بیٹی کو پالیں، میں بس آتا ہوں، نہیں، وہ اپنی پوری طرح، وہ غربت میں ہی کیسے بھی ہیں، بس وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ تو اس طرح ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت نکاح معمول اور آسان تھی، صرف مسلمان نے بلکہ اس وقت مشرک ہر ایک کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتے تھے، اور وہ سب کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتے تھے، اور اس طرح ہوتا تھا۔ اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس کے بعد کا نکاح، یعنی کہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن تھی،
یعنی کہ امیمہ ابن عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور ان کی بیٹی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ تھی، اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ یہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھی، اور انہوں نے ہجرت بھی کیا، اور کہا جاتا ہے ان کے ہجرت کے وقت یہ اکیلی تھی، یا پھر یہ بیوہ تھی، یا پھر ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، کچھ بھی یعنی کہ کچھ بھی صحیح روایت نہیں ہے، یا پھر یہ بیوہ تھی، یا پھر ان کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا اس وقت تک، یہ نہیں ہے روایت میں۔ تو زینب بنت جہش رضی اس وقت میں نے کہا تھا جیسے آج کل خوبصورتی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، مال کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں نکاح میں، اس وقت سٹیٹس کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، یعنی حسب و نسب کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، وہ دیکھتے تھے کون سے خاندان سے، اس کا خاندان کیسا ہے کہہ کر اس وقت دیتے تھے، دیکھا کرتے تھے نکاح کے وقت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا دیکھا کرتے تھے، اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کون ہو سکتا ہے ان کے نکاح میں، ایک حسب و نسب کے پرسپیکٹیو سے، یعنی کہ اس طرف سے، حسب و نسب کے نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا نکاح میں کہہ کر ان کے خاندان سے، اور اب تو نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی بھی ہیں، تو اس طرح زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے چاہ رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پرپوز کریں گے کہہ کر، اور وہ اس خواہش میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لے کہہ کر۔ اور ایک دن یہ ہوتا ہے، بہت ہجرت کے بہت دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے ملنے آتے ہیں، اس وقت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ بھی اس زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی بہن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور رشتہ رکھتے ہیں ان کے سامنے، تو زینب بنت جہش اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ خوشی سے پاگل ہوتی ہیں، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہمارے گھر آیا کہہ کر، اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ تو خوشی سے پھول جاتی ہیں کہ وہ جس شخص سے نکاح کے خواب اور خواہش دیکھ رہی ہیں، اس کا نکاح، اس کا رشتہ آج خود اس کے گھر چل کر آیا کہہ کر وہ پاگل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہوتا ہے نا، جب آپ کسی شخص سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ رشتہ آپ کو سامنے سے آئے، آپ کو کچھ بھی اشارہ کرنے کی، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ رشتہ سامنے سے کتنا خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں آپ لوگ۔ تو اس طرح زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں نہیں، میں اپنے لیے رشتہ نہیں رکھ رہا، میں زید کا رشتہ لا رہا ہوں کہہ کر، تو اس وقت دونوں بھی بہت شوق ہو جاتی ہیں، جیسے کہ زینب رضی اللہ عنہ کو صدمہ لگتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہ رہی، اور ان کا ایک اپوزٹ اسٹیٹس، مطلب زید بن حارث رضی اللہ عنہ غلام تھے، تو ایک دم اپوزٹ ان کو رشتہ آیا ہے کہہ کر، تو حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ کہتی اتزوجتک اماتک و مولات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی کزن، اپنی پھپھیری بہن کا نکاح اپنے غلام سے کرنا چاہیں گے کہہ کر وہ کہتی ہیں۔ اور یہاں پر زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ان کو صدمہ لگتا ہے، اور یہ کہتی ہیں، منع کرتی ہیں اس رشتے سے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہ رہی تھی جو ان کے سٹیٹس اور لیول کو میچ کرتے ہیں، اور یہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ ایک دم غلام تھے، ان کے سٹیٹس کے ایک دم اپوزٹ تھے، اور اس وقت اسلام کے احکامات پوری طرح نازل نہیں ہوئے تھے، مطلب ابھی آ رہے تھے، اسلام کے احکامات ابھی نازل ہو رہے تھے، ابھی پوری طرح نازل نہیں ہوئے تھے کہ دینداری کو ہی ترجیح دو کہہ کر۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی میں اس چیزوں کو توڑ رہے تھے، یعنی کہ جیسے کہ حسب و نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی ہی صرف اسی کو ترجیح دے کر نکاح کرنا، یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت توڑ رہے تھے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کا نکاح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن سے کیا، جو بلال رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے، تو یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن ایک آزاد عورت تھی، تو ان کا نکاح، پھر جلیبیب رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی دیکھیں گے ہم لوگ، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ سیریز ختم ہونے کے بعد جلیبیب رضی اللہ عنہ کا بھی نکاح کے بارے میں بتاؤں گی، تو وہ بھی ایک غلام تھے، اور وہ بھی دیکھنے دکھانے میں اچھے نہیں تھے، لیکن ان کا نکاح، وہ سوچتے تھے کہ میرا نکاح ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں جیسے لوگ ترجیح دیتے تھے، جیسے ایک اچھے شخص کو اور خوبصورت اور اچھے حسب و نسب کو، تو اس میں سے کسی چیز کو بھی جلیبی رضی اللہ عنہ میچ نہیں کرتے تھے، نہ تو ان کی اچھی حسب و نسب تھی، نہ تو وہ دیکھنے دکھانے میں زیادہ خوبصورت تھے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر چیز کو توڑ رہے تھے سوسائٹی میں، یہ جو کلچرز ہم لوگ بنا لیتے ہیں نا،
جیسے کہ دین نہیں ہوتا بلکہ کلچرس ہم لوگ بناتے ہیں کہ اچھے سوسائٹی رہنا، اچھا اسٹیٹس رہنا، اچھا مال رہنا، تو یہ جو سب اس وقت بھی بنا لیے تھے یہ لوگوں نے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ توڑ رہے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں نکاح کا پیغام زید رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام زینب رضی اللہ عنہ کے آگے، تو وہ منع کرتی ہیں. تو اللہ قرآن میں حکم نازل کرتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو مومنوں کو حرج نہیں کہ وہ اپنی رائے رکھے، یعنی کہ جب وہ اپنا فیصلہ کر لے اللہ اور اس کے رسول تو ان کو حرج نہیں کہ وہ اپنا فیصلہ رکھے، اپنی رائے رکھے کہہ کر. تو فوری آیت سنتی ہے زینب رضی اللہ عنہ تو سمعنا واتانا. یہ ہوتا ہے مومن کا معاملہ. جب آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ ہوتی اور جب آپ کو اب پتہ چل گئی کوئی چیز، جیسے آپ کو پہلے پردہ نہیں پتہ تھا، فلاں شخص سے پردہ کو نہیں پتہ تھا، پتہ چل گیا، تو آپ سمعنا واتانا کریں، مطلب سنا اور میں نے اطاعت کیا. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. جو اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی، جو احکامات نازل کی، اس پر یعنی کہ اس کو عمل کرنے کی کوشش کرے اس پر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اس تک آ جائے، یعنی کہ آج اس کو کوئی احکامات پتہ چل رہا ہے، تو وہ ہمیشہ مومن کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور میں نے اطاعت کیا. ہمیشہ یہی معاملہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں کل کروں گا، میں کل کروں گی. آج کل کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا. اپنی رائے نہ رکھیں، مومن کبھی ایسا نہیں کرتا. تو آپ کوشش کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اب کوئی مسلمان ہو گیا ہے، کوئی غیر مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اب وہ پوری طرح 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اب قرآن پڑھنا شروع کرے، وہ کلمہ پڑھے ہر روز، وہ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دے، وہ پردہ. یہ سب نہیں ہوتا. مطلب ہم لوگ انسان ہیں نا، تو ہمارے نفس میں ایک ایک چیز آنا بہت مشکل ہوتی ہے. آپ کوشش کریں، یہ نہیں کہ میں نہیں کر سکتی، ایسا مت کریں. آپ کوشش کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوشش میں کامیابی ڈالے گا. کوشش کر دے جائیں. میں یہ نہیں کر رہی ہوں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آپ کو پتہ چل گیا تو اب اس پر عمل کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش تو کرے کم از کم. یہ نہ کہے کہ میں نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا، وہ ہے یہ، ایسے بہانے نہ ڈالے، اپنی رائے نہ رکھے. بس کوشش کرے. اللہ اور اس کے رسول جب بھی کوئی فیصلہ آپ تک آ جائے اس میں احسان کے ساتھ سلوک کرنے کی کوشش کرے. ہاں کبھی کبھی کوشش ناکام بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کرتے جائیں. شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کی کوششیں پسند آ جائے اور وہ آپ سے راضی ہو جائے. کس سے پتہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے نا. تو آپ کوشش تو کریں. تو اس طرح ایک مومن کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی طرف کوشش کرتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اس کا رسول بھی جب اس کو دیکھے قیامت کے دن تو وہ بھی راضی ہو جائے کہہ کر. سبحان اللہ. تو یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا. تو ان کو کوئی حرج نہیں ہوتا مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے تو وہ کوئی اپنی رائے رکھے کہہ کر. تو فوری یہ سن کر زینب رضی اللہ عنہ رشتے کے لیے ہاں کہتی ہیں اور ان کا نکاح ہو جاتا ہے. اور جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو دونوں میں نہیں بنتی، کیونکہ یہ اونچ نیچ کی وجہ سے. مطلب یہ دونوں کی اسٹیٹس الگ تھی، یہ دونوں کی ہر چیز نظریہ الگ تھا، کمپیٹیبلٹی نہیں تھی یہ دونوں کے بیچ میں. سب سے مین نکاح میں ہوتی ہے کمپیٹیبلٹی. آپ چاہے الگ کنٹری کے ہو، الگ دیش کے ہو، الگ کہیں کے بھی ہو، لیکن آپ دونوں کے بیچ میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ اور بانڈنگ ہوگی نا تو وہ نکاح بہت اچھا ہوگا، آسانی سے چلے گا. آپ ایک جگہ کے بھی ہو لیکن آپ دونوں کے بیچ میں بانڈنگ نہیں ہوگی نا تو آپ دونوں کا رشتہ نہیں چل سکتا زیادہ دن تک. تو یہاں پر بھی یہ دونوں کی بہت زیادہ مطلب ایک اپوزٹ تھے دونوں کے کیریکٹرز. یہ الگ سوچتی تھی اور الگ سوچتے تھے. یہ الگ ماحول میں پلی بڑی ہے اور زید رضی اللہ عنہ بالکل الگ ماحول میں پلے بڑے تھے. تو یہ دونوں کے کبھی نہیں ملتے تھے، یہ دونوں کی رائے کبھی نہیں ملتے تھے. ہمیشہ نوک جھوک، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات پہ بحث ہو جایا کرتی تھی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. یہ دونوں کی جمتی ہی نہیں تھی بالکل بھی. تو یہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زینب سے میں طلاق لینا چاہتا ہوں، ہم دونوں کی نہیں جم رہی ہے کہہ کر. دیکھیے یہاں پر یہ شکایت بھی نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے کہ زینب رضی اللہ عنہ بہت تیز مزاج کے تھے، بہت زیادہ تیز بولا کرتے تھے، تو اس لیے دونوں کی نہیں جمتی. تو یہ کہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امسک علیک زوجک اتق اللہ، اپنے بیوی کو پکڑے رکھو اور اللہ سے ڈرو. یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر صلح کر لو اور اللہ سے ڈرو. کیونکہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی بیوی کے متعلق اللہ سے آپ کو پوچھ ہوگی، اللہ پوچھ کرے گا کیسے اس کے ساتھ معاملات کیے تو نے کہہ کر. یہاں صرف شوہر کے ہی حق نہیں ہوتے ہر چیز، مطلب جیسے کہ شوہر کے بھی بہت درجے ہوتے ہیں کہ اس کے
مطلب بیوی کو چاہیے کہ وہ ہر ایک سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کے شوہر کے احکامات کو پہلے رکھے، یعنی کہ اس کے شوہر کے حکم کو مانے. تو اس طرح بیوی کے ذمہ داریاں بھی ایک شوہر کے اوپر ہوتی ہیں. تو اللہ سے تمہارے پاس پوچھ ہوگی تو تم اس کو پکڑے رکھو، اس کے ساتھ جا کر صلح کر لو کہہ کر. پھر دوسری بار بھی زید رضی اللہ عنہ آتے تو دوسری بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ امسک علیک زوجک اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی سے جا کر صلح کر لو. تیسری بار بھی یہی ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نہیں ہو رہا، میں زینب سے طلاق لینا چاہتا ہوں. یعنی کہ وہ مجھ کو زبردستی نہیں کری، بس میں زینب سے ہمارا نہیں جم رہی، میں طلاق لینا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد ان دونوں کا طلاق ہو جاتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کیسے ہوا؟ اب تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا اب کسی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی. پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے جیسے کہ بہت زیادہ یہ ہو رہی تھی، چاہ رکھ رہی تھی. اب یہ کسی سے نکاح نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اب ان کا طلاق ہو جاتا ہے اور کسی سے نکاح نہیں کرنا چاہ رہی تھی. لیکن یہ نکاح پھر کیسے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انشاءاللہ ہم کل کے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنائے اور ہر ایک کے حق ادا کرنے والے بنائے اور ہر ایک رشتے کو احسان کے ساتھ نبھانے والے بنائے. اور جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو سمعنا و اطعنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے صحابہ نے کہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.